پاکستان کی معاشی ترقی، صنعتوں کے فروغ اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے ویژن کا انحصار توانائی کی بہتات پر ہے۔ اسی طرح اس ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی انرجی سیکیورٹی پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ معیشت کے بڑھنے کی وجہ سے پاکستان میں توانائی کی ضروریات پچھلے 15 سالوں میں دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ صنعتی ترقی اور فی کس آمدنی میں اضافے سے ملک کے توانائی کے وسائل پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ پانی، شمسی اور ہوا جیسے قابل تجدید توانائی کے بے پناہ وسائل کے باوجود طلب میں تیز ترین اضافے نے ملک میں توانائی کا بحران پیدا کر دیا ہے، جو کہ معاشی ترقی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔ آج پاکستان طلب اور رسد کے فرق کو کم کرنے کے لیے صاف توانائی پر بھرپور انحصار کر رہا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران بجلی کی پیداوار اور طلب کا فرق بڑھنے کی وجہ سے ملک میں بجلی کی بندش میں اضافہ اور معاشی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے توانائی کی قلت ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کو توانائی کی مستقل فراہمی کے لیے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ 2010 سے پاکستان میں امریکی مشن، امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی USAID کے ذریعے توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ توانائی کے بحران نے کئی پاکستانیوں کی زندگی مشکل اور ملکی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اس تعاون کی مد میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری، اداروں میں اصلاحات کے لیے تکنیکی معاونت، جدید ٹیکنالوجی کا فروغ اور نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی شامل ہے۔ اس معاونت کے نتیجے میں اب تک نیشنل گرڈ میں 3600 میگا واٹ سے زائد بجلی کا اضافہ، ترسیلاتی شعبے میں $429 ملین ریونیو کی بچت اور $2.3 ارب کی نجی سرمایہ کاری بھی حاصل ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ USAID حکومت پاکستان کو LNG گیس کی درآمدگی، ٹرانسمیشن لائنز اور ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی کو نیشنل گرڈ میں شامل کرنے کے لیے سب اسٹیشنز کی تعمیر، تھرمل اور پن بجلی گھروں کی بحالی کے اقدامات میں بھی بھرپور معاونت کر رہا ہے۔ USAID بجلی کے وسائل کی تعمیر، اپ گریڈیشن اور دیکھ بھال کے لیے بھی لاکھوں ڈالرز کی امداد کرتا رہا ہے تاکہ پاکستان کی صنعتی، زرعی اور معاشی ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکے۔ توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور پاکستان کے تعاون کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ پاکستان کے قدرتی پانی کے وسائل کو بروئے کار لانے سے لے کر ملک میں ایٹامک انرجی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تک امریکہ نے ہر قدم پر پاکستان کے ساتھ تعاون کیا۔ کئی سالوں سے USAID توانائی فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ استحکام کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ توانائی کے شعبے میں مضبوط اور ذمہ دار اداروں کا قیام نہ صرف انتہائی مشکل کام ہے بلکہ اس کے لیے مینجمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے جدید نظام کی بھی ضرورت ہے۔ 1959 میں USAID نے پاکستان کے آبی وسائل اور بجلی کے پیداواری منصوبوں پر کام کرنے والے ادارے وابٹا کے قیام، تکنیکی معاونت اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے $5.3 ملین کی امداد فراہم کی۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں تعمیر کیے گئے منگلا اور تربیلا ڈیم کی تعمیر میں بھی امریکہ نے انتہائی کلیدی کردار ادا کیا، جن کی بدولت ملک کی بجلی کی پیداواری صلاحیت دگنی ہو گئی۔ ملک میں موجود ان وسائل کو بروئے کار لا کر سستی بجلی بنانے اور زرعی انقلاب لانے میں بھی مدد ملی۔ ورسک اور لائل پور کے درمیان 742 کلومیٹر طویل ڈبل سرکٹ پاور گرڈ سسٹم کی تعمیر میں بھی تکنیکی مدد فراہم کی گئی۔ وسطی پنجاب میں موجود لائل پور پاور اسٹیشن نے خطے کے وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے وہاں موجود ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1961 میں امریکہ نے کوئٹہ میں کوئلے سے بجلی بنانے اور کراچی الیکٹریکل کمپنی میں سی اسٹیشن کی تعمیر میں بھی مالی معاونت فراہم کی۔ منگلا ڈیم اسلام آباد سے 100 کلومیٹر دور آزاد کشمیر کے ضلع میر پور میں واقع ہے۔ ڈیم کی تعمیر کا آغاز 1962 میں ہوا اور 1967 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔
منگلا ڈیم 3 ملین ایکڑ سے زائد کی زرعی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی اور 1977 میں مکمل ہوئی۔ حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا اسلام آباد سے تقریباً 50 کلومیٹر دور خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں واقع ہے۔ 1980 اور 90 کی دہائی کے دوران USAID نے صوبہ سندھ میں گڈو پاور اسٹیشن کی تعمیر میں بھی مدد فراہم کی۔ پاکستان میں بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے شعبوں میں بہتری اور جدید ٹیکنالوجیز بھی فراہم کی۔ 1989 میں USAID، واپڈا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے باہمی اشتراک سے بالائی سندھ میں گڈو پاور پلانٹ تعمیر کیا۔ بجلی بنانے کے لیے کمبائنڈ سائیکل استعمال کرنے والا پاکستان کا یہ پہلا پاور پلانٹ تھا۔ بجلی بنانے کے لیے کمبائنڈ سائیکل استعمال کرنے والا پاکستان کا یہ پہلا پاور پلانٹ تھا۔ بہتر انتظامی امور اور منصوبہ سازی کے لیے سینکڑوں توانائی کے ماہرین نے امریکہ کی امداد سے توانائی کے منصوبوں کی تعمیر، آڈٹ ٹیکنالوجیز، معاشی اور توانائی کے تحفظ جیسے اہم شعبوں میں تربیت حاصل کی۔ امریکہ نے منسٹری آف پلاننگ میں ایک مکمل اور خود مختار انرجی ونگ کی تشکیل میں بھی مدد کی۔ آج یہ ادارہ توانائی اور بجلی کے تمام امور پر مشاورت فراہم کرتا ہے۔ USAID نے مختلف صنعتوں کو نہ صرف توانائی کی بچت کے لیے ضروری سامان مہیا کیا، بلکہ نیشنل انرجی کنزرویشن سینٹر کی تعمیر، تکنیکی معاونت، تربیت اور توانائی کی بچت کے لیے قرضہ جات کے لیے مالی امداد بھی فراہم کی۔ پاکستان میں توانائی کے ذرائع کو وسعت دینے کے لیے USAID نے پاکستان کو گلوبل LNG میپ پر لانے میں بھی بھرپور تعاون کیا اور یوں پاکستان کو سالانہ $1 ارب کی بچت ہو رہی ہے۔ 1989 میں امریکی کمپنی جان ٹی بوائٹ کی دریافت کو دیکھتے ہوئے USAID نے تھر میں موجود 80 ارب ٹن کوئلے کی کھدائی میں بھی بھرپور تعاون کیا۔ یہ کوئلہ بطور ایندھن اور گھروں میں کھانے پکانے کے لیے مٹی کے تیل اور لکڑی کے مقابلے میں ایک سستا اور محفوظ متبادل ہے۔ 2009 سے آج تک USAID بجلی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے سینکڑوں پرانے میونسپل اور زرعی ٹیوب ویل اور واٹر پمپس کو جدید اور نئے ماڈلز کے ساتھ بدلنے کے لیے کثیر فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ 2011 سے USAID حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کئی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، جن میں جنوبی وزیرستان میں گومل زام ڈیم کی تعمیر، گلگت بلتستان میں ستپارہ ڈیم، تربیلا اور منگلا ڈیمز میں جدت، مظفر گڑھ، گڈو اور جام شورو پاور پلانٹس کی بحالی اور تزئین و آرائش شامل ہیں۔ USAID بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہا ہے تاکہ لوکل ڈسٹریبیوشن لائنز میں بجلی کے نقصان کو کم کیا جا سکے۔ اس وقت USAID پاکستان کے 3 صوبوں پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں 1121 میگا واٹ کی تھرمل اور پن بجلی کی پیداوار میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ واپڈا اور USAID کے مشترکہ گولن گول ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ پر بھی کام جاری ہے۔ چترال میں واقع یہ منصوبہ شمال مغربی پاکستان میں رن آف ریور کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ پن بجلی کے یہ منصوبے سیلاب کو روکنے، آبپاشی اور گھریلو استعمال کے لیے پانی فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ USAID نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر سب اسٹیشنز پر پرانے اور بوسیدہ ساز و سامان کو تبدیل اور مرمت کر کے بجلی کے ترسیلی نظام کی استعداد کو 2293 میگا واٹ تک بڑھا دیا اور ساتھ ہی ساتھ جمپیر ونڈ کوریڈور اور مظفرآباد میں نئی ٹرانسمیشن لائنز اور سب اسٹیشنز بھی تعمیر کیے۔ USAID نے حکومت پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی، تکنیکی معاونت، انجینئرنگ ریویوز اور اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے ذریعے بجلی کی قیمتوں میں کمی، سبسڈیز کم کرنے، آمدن بڑھانے، توانائی کے ذرائع کی تقسیم بہتر کرنے میں بھرپور تعاون کیا۔ پالیسی سپورٹ کا بنیادی مقصد ملک میں توانائی کے بحران کو ختم کرنا، دستیاب وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے معاشی ترقی کا حصول اور ملک کو توانائی کے حصول کے لیے خود کفیل بنانا ہے۔
ان اقدامات کی وجہ سے بجلی کی تقسیم میں 212 میگا واٹ کی ریکوری کے ساتھ ساتھ تقسیم کار کمپنیوں کی آمدنی میں $429 بلین کی ریکوری کا اضافہ ہوا۔ USAID نے تعمیراتی منصوبوں کی معاونت کے ساتھ ساتھ جدید اصلاحات کو بھی فروغ دیا ہے تاکہ پاکستان کے توانائی کے شعبوں کو مزید مستحکم اور مؤثر بنایا جا سکے۔ USAID نے LNG درآمد کرنے کے لیے بھی حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تاکہ ملک میں توانائی کے ذرائع بڑھائے جا سکیں۔ USAID حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کیٹو ویئر ہائیڈرو الیکٹرک اور آبپاشی کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ شمالی وزیرستان میں دریائے کیٹو پر 83.4 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھنے والے کثیر المقاصد کرم تنگی ڈیم کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے۔ اس منصوبے میں نہریں، زیر زمین سرنگیں، پمپ سٹیشنز، بجلی گھر، کافر ڈیم اور سلٹ ایکسکلوڈر کی تعمیر بھی شامل ہے۔ USAID NTDC کے ساتھ مل کر توانائی کے متبادل ذرائع پر توجہ دینے اور توانائی کے بہتر انتظام پر کام کر رہا ہے۔ USAID کی مالی امداد سے نجی سیکٹر کے 15 ونڈ پروجیکٹس کو آن لائن ہونے میں مدد ملی اور نجی سرمایہ کاری کو بھی فائدہ پہنچا۔ پترنڈ ٹرانسمیشن پروجیکٹ کے تحت USAID نجی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو نیشنل گرڈ سے جوڑنے کے لیے 45 کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن لائنز بچھانے کے لیے فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ مظفر آباد کے قریب موجود پترنڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ایک کورین کنسورشیم نے اپنے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر تعمیر کیا اور پن بجلی کا یہ منصوبہ دوسرا نجی منصوبہ ہے۔ ایسے تمام افراد یا ادارے جو بینک سے قرضہ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے 4 لوکل بینکس کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے USAID ان کے قرض کی جزوی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ یہ گارنٹی نہ صرف چھوٹے اور درمیانے درجے کے قرض خواہوں کو فائدہ دیتی ہے بلکہ بینکوں کو اپنی استعداد بڑھانے اور صاف توانائی کے لیے طویل مدتی قرضوں کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ شراکت داری اب تک $18 ملین کی منصوبہ سازی، بایو فیول اور شمسی پروجیکٹس کے $54 ملین ملا کر اب تک 40 میگا واٹ کا فائدہ حاصل کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان اور صاف توانائی کے حصول کے لیے کام کرنے والے نجی اداروں کو $779 ملین کے فائدے کے ساتھ ساتھ نیشنل گرڈ میں 610 میگا واٹ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ USAID پالیسی اور ریگولیٹری نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ USAID نے بلنگ کی کارکردگی اور پاور مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے سرکاری ترسیلاتی ڈسکوز کو سمارٹ میٹرز فراہم کرنے کے علاوہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کو لاہور میں سمارٹ گرڈ انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ لیب کی تعمیر میں بھی معاونت فراہم کی۔ یہ لیب PITC کو مختلف سمارٹ گرڈ ٹیکنالوجیز جیسے کہ سمارٹ میٹرز کی جانچ پڑتال اور تصدیق کرنے کے علاوہ توانائی کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی سمارٹ گرڈ ٹیکنالوجیز پر تحقیق اور جدت کو فروغ دے گی۔ USAID نے ڈسکوز کو اپنی منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ArcGIS اور سینرجی جیسے جدید سافٹ ویئر فراہم کیے اور NTDC اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی گارنٹی لمیٹڈ کو جدید سافٹ ویئر فراہم کیے تاکہ ان کی منصوبہ بندی کی صلاحیتیں بڑھ سکیں۔ روشن مستقبل اور توانائی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے USAID اور پاکستان کی شراکت داری کا یہ سفر جاری ہے۔